الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے غصے کے نقصانات اور اس کا علاج۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی عقل کو زائل کر دیتا ہے، یعنی اچھا خاصا عقل مند انسان غصے میں ایسے فیصلے کر دیتا ہے کہ بعد میں اسے ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ غصے میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی۔ اسی لیے غصے کی حالت میں جو کام یا جو فیصلہ کیا جاتا ہے آخر میں اس پر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور کوئی اہم کام نہ کریں کہ آگے چل کر اس کا نقصان ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ کسی دانشور نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ جو لوگ غصے میں فیصلہ کر لیتے ہیں بعد میں پشیمان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا، اور وہی چیز اطمینان سے، سکون سے غصے کو زائل کرنے کے بعد کی جائے تو اس میں امن ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں سکون۔ حدیث شریف کے مطابق، یعنی یہ حدیث بخاری کی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کو اٹھا کر گرا دینا، پچھاڑ دینا بہت آسان بات ہے، لیکن غصے کے وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور صحیح فیصلہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ، عالم، رہبر شریعت اور رہنمائے طریقت، عالم بعمل بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے، بلکہ صوفی کامل تھے۔ آپ نے مثنوی شریف میں بڑی پیاری حکایتیں بیان فرمائیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کا طریقہ یہ کہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں اور اس سے جو سبق ملتا ہے پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ مولانا روم مثنوی میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دانا شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے سخت اور خطرناک شے کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ خالق کائنات کو کسی پر غصہ آ جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کی خیر نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضبناک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ۔ اس دانا شخص نے کہا بالکل ٹھیک، لیکن اس سے بچنے کی کوئی تدبیر؟ یہ تو آپ نے بتا دیا، اب اس سے کیسے بچا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص خدا کے قہر و غضب سے محفوظ رہتا ہے جو دوسروں پر غصہ نہ کرے اور مظلوموں پر ظلم نہ کرے۔ دیکھیں، دو چیزیں بیان کی، دوسروں پر غصہ نہ کرے اور مظلوموں پر ظلم نہ کرے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی ہے، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں اور غصہ اسی پر آتا ہے جو کمزور ہو۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی سے طاقتور کوئی شخص موجود ہے، اس کو کبھی بھی اس پہ غصہ نہیں آئے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے غصہ کیا تو یہ تو میری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ ہمیشہ اپنے سے کمتر پر غصہ آتا ہے، اپنے سے کمزور پر غصہ آتا ہے، اور آدمی بڑا کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ شخص خدا کے قہر و غضب سے محفوظ رہتا ہے جو دوسروں پر غصہ نہ کرے
اور مظلوموں پر ظلم نہ کرے۔ مثنوی کی حکایت سے یہ پتہ چلا کہ جو غصہ پی جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جگہ پاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ کسی نے آپ پر ظلم کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے اس کا بدلہ لے لیا، دونوں برابر ہو۔ مثلا اس نے آپ کو مارا، آپ نے اس کو مار دیا، اس نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس کو گالی دے دی، اس نے آپ کو برا بھلا کہا، غلط الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے، آپ نے اس کے لیے کر دی، دونوں برابر ہو۔ لیکن ایک یہ کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، آپ پر غصہ کیا، آپ خاموش رہے، آپ نے اسے معاف کر دیا، عند اللہ ماجور ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عمل پر آپ کو جزا بھی ملے گی اور آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوانان جنت، روایت میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی ایک لونڈی ایک قاب میں شوربہ لے کر آئی، دسترخوان لگا ہوا تھا، گرم گرم شوربہ، اس کے ہاتھ سے وہ قاب چھوٹ گئی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی صاف ستھرا لباس پہن کے بیٹھا ہے اور اس کے اوپر کوئی لا کر قاب پھینک دے اور وہ بھی گرم ہو سالن کی، تو غصہ آنا ایک فطری امر ہے۔ آپ کو ایک دم غصہ آیا اور آپ نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ لونڈی بھی امام حسن کی تھی۔ اس نے فوراً قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ لوگ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ آپ فوراً مسکرا دیے، یعنی جو چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، گھور کے اس کو دیکھ رہے تھے، فوراً آپ کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ فرمایا کہ میں نے غصہ ختم کر دیا۔ اس نے فوراً آگے پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے اولاد رسول کی شان، آل رسول کی شان، یعنی سخت غصے میں اس کو سزا بھی دے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن قرآن کی یہ آیت سن کر آپ کا غصہ بھی ختم ہو گیا، اس کو معاف بھی کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کیا بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ غصہ آنا تو ایک فطری امر ہے، ظاہر آدمی کو غصہ آتا ہے نہ کسی بات پر، تو اب کیا کیا جائے اگر غصہ آئے؟ تو اس کا علاج دیکھیں، یہ ہے روحانی بیماری۔ جس طرح کی جسمانی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے کہ بخار ہو تو آپ یہ کیپسول کھا لیں، نزلہ ہو تو آپ یہ گولی کھا لیں، فلاں چیز کے غرارے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ ساری جسمانی ہے نا، جسمانی دوائیں ہیں۔ اسی طرح غصہ روحانی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج بھی بیان فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اسی طرح ایک علاج یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو انسان پانی پی لے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر غصہ آئے تو درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو غصے کے علاج کے لیے، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، غصے میں آ گئے دونوں۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو غصے کی حالت میں گالی دی، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور وہ اپنے مقابل کو، یعنی جس سے لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، اس کو گالیاں دے رہا۔ فرماتے کہ ہم سرکار کی محفل میں موجود تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے۔ یہ جملہ سرکار نے فرمایا اگر یہ شخص یہ جملہ کہہ لے اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ یہ حدیث شریف بخاری میں موجود ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سب غصے کا علاج ہے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ دوسری چیز یہ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر غصہ آئے آپ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے غصے میں زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو بعد میں جس پر ندامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو معاذ اللہ شریعت کے خلاف ہو، تو ایسا نہ ہو کہ انسان دین سے ہی خارج ہو جائے۔ اس لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ غصے کے وقت خاموشی اختیار کریں۔ دوسری چیز کہ جس سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے آپ اپنی جگہ تبدیل کر دیں، اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے مقام پر چلے جائیں، آپ اپنے گھر میں چلے جائیں، آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ گھر میں جا کر لیٹ جائیں، آپ پانی پی لیں، آپ درود پاک کا ورد شروع کر دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں غصہ بہت آتا ہے، ذرا سی بات ہو تو فوراً غصہ آتا ہے۔ اس کا علاج بھی درود پاک ہے، کیونکہ درود پاک بالکل ٹھنڈی چیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، سرکار کا نام مبارک ہے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، اطمینان اطمینان ہے، سکون ہی سکون۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے غصہ نہ آئے تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے۔ اب درود میں تخصیص نہیں کہ کون سا، کوئی بھی درود پڑھے، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا درود تاج، یا درود ابراہیمی، کتنے درود ہیں، کوئی بھی درود آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود، بڑے سے بڑا درود۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دو فائدے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھیں گے آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ حدیث شریف میں آیا نا، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کروں، میں 10 درجے اس کے بلند کر دوں، میں 10 خطائیں اس کی مٹا دوں، میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں۔ ایک تو یہ ہو رہا، آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، نعمتیں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، گناہ اور خطا جو ہیں مٹائے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے کہ غصہ دور ہو رہا ہے، مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو رہی، اطمینان پیدا ہو رہا ہے، سکون پیدا ہو رہا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ مجھے غصہ نہ آئے، اور اگر غصہ آ گیا اس غصے کا علاج یہ ہے، بہترین علاج یہ ہے کہ اسی وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ جتنا کثرت کے ساتھ پڑھے گا اتنا ہی اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو غصے کو دور کرنے والی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ غصہ آنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے ہمیں غصہ آنا چاہیے، اگر کوئی بارگاہ احدیت میں کوئی ایسا لفظ کہے ہمیں غصہ آنا چاہیے، اگر کوئی قرآن کی بے ادبی کرے ہمیں غصہ آنا چاہیے، اگر کوئی دین اسلام پر غلط بات کرے ہمیں غصہ آنا چاہیے۔ یہ ایک الگ صورت ہے، یہ انسان کی ایک حمیت ہے، ایک اس کی غیرت ہے، اس کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور اسے غصہ نہ آئے تو وہ کیسا امتی ہے؟ تو غصہ اس وقت ضروری ہے، لازمی ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ہاں دیگر چیزیں جو ہیں، جو دیگر معاملات ہیں، اس میں اگر غصہ آئے تو وہ چیز جو ہے وہ پھر نقصان دہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ تمام چیزیں بیان کی گئیں۔ حدیث شریف میں بھی جس طرح کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سرکار نے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر یہ شخص ابھی کہہ لے اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے۔ تو جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے ہم نے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک تو وہ چیزیں کہ جن پر غصہ آتا ہے، اور پھر غصے کا علاج بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ درود پاک کی کثرت کریں۔
جو شخص درود پاک کی کثرت کرے گا اسے انشاءاللہ تعالی غصہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ بالکل ٹھنڈی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، سرکار کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔